السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں علیشا نور اور آپ دیکھ رہے ہو علیشا نور اسٹوڈیو، جس میں آج ہم بات کرنے والے ہیں اللہ کی ایک ایسی مخلوق کے بارے میں جس کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں فرشتوں کی۔ کبھی تم نے سوچا ہے جب تم بالکل چپ ہو جاتے ہو تب کوئی نہیں سن رہا ہوتا، جب تم صرف اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہو اس وقت کون ہوتا ہے جو گواہ ہوتا ہے؟ اسلام کہتا ہے تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، وہ تمہاری خاموشی لکھتے ہیں، تمہارے آنسو لکھتے ہیں، تمہاری نیت محسوس کرتے ہیں۔ تم چاہو یا نہ چاہو، تم مانو یا نہ مانو، فرشتے تمہاری زندگی کا حصہ ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم صرف یہ نہیں جانیں گے کہ فرشتے کون ہیں، بلکہ یہ بھی سمجھیں گے کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہم ان کی موجودگی کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو صرف سننا نہیں بلکہ محسوس بھی کرنا۔ اسلام کے مطابق فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو نور سے پیدا کی گئی۔ حدیث صحیح بخاری کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے۔ نور، پاک، تیز، اللہ کے حکم کے تابع، اس لیے فرشتے گناہ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، نفس نہیں رکھتے، اللہ کے حکم سے کبھی انکار نہیں کرتے۔ سورہ التحریم، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ فرشتے ہم جیسے نہیں ہوتے لیکن ہم ان کی دنیا کا حصہ ہیں۔ اسلام میں ایمان کے 6 بنیادی رکن ہیں اور ان میں سے ایک ہے فرشتے پر ایمان۔ اگر فرشتے نہ ہوں، وحی کا کانسیپٹ ادھورا، قرآن کا نزول ادھورا، قیامت کا نظام ادھورا۔ فرشتے اللہ کے نظام کے ورکرز ہیں، اللہ اور بندوں کے درمیان لنک ہیں۔ فرشتے نہ ہوتے تو انسان اللہ کے قانون کو سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ فرشتے ہمیشہ اللہ کی تسبیح میں، فرشتے ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ وہ نہ تھکتے ہیں، نہ بور ہوتے ہیں اور نہ رکتے ہیں۔ ہمیشہ ہزاروں کروڑوں فرشتے صرف اللہ تعالیٰ کے سجدے میں رہتے ہیں۔ سورہ الانبیاء، وہ رات دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور کبھی سست نہیں ہوتے۔ سوچو، جب ہم تھک جاتے ہیں، جب ہم عبادت چھوڑ دیتے ہیں، فرشتے تب بھی اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے اللہ کی عبادت صرف موڈ کا مسئلہ نہیں، یہ پریورٹی کا مسئلہ ہے۔ فرشتوں کے درجات اور قسمیں۔ فرشتے صرف ایک ٹائپ کے نہیں ہوتے، ان کے درجات، ذمہ داریاں اور مقامات الگ الگ ہوتے ہیں۔ سورہ فاطر، اللہ نے فرشتوں کو پیغام پہنچانے والا فرشتہ بنایا جن کے پیر ہیں۔ کچھ فرشتے بہت عظیم، بہت طاقتور، کچھ صرف ایک خاص کام کے لیے مقرر، اور ان کی تعداد صرف اللہ جانتا ہے۔ سب سے عظیم فرشتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، روح الامین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لانے والے فرشتے، قرآن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچانے والے۔ سورہ الشورى، اس قرآن کو روح الامین تمہارے دل پر لے کر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ آئے، اصلی شکل میں صرف 2 بار دیکھے گئے۔ ان کی شان 600 پار آسمان کو ڈھک لینے والی شکل۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کا پیغام لکھنا کتنا عظیم ہے۔
حضرت میکائیل علیہ السلام رزق کا نظام، حضرت میکائیل علیہ السلام بارش، ہوا، رزق کا نظام سنبھالتے ہیں۔ جب تم کہتے ہو رزق اللہ دیتا ہے تو یاد رکھو اللہ اپنا رزق فرشتوں کے ذریعے بھیجتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کا سور، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے پر مقرر حدیث کے مطابق وہ سور منہ کے قریب لیے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، اس کا مطلب قیامت بہت قریب ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے والے فرشتے، فرشتائے موت کسی سے دشمنی نہیں، کسی سے محبت نہیں، صرف اللہ کا حکم ادا کرتے ہیں، مومن کے لیے نرمی رکھتے ہیں اور گنہگار کے لیے سختی۔ اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ ہر انسان کے ساتھ رہنے والے فرشتے کرامان اور کاتبین، ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے تو ایک برائیاں لکھتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نیکیاں اور برائیاں پیش کی جائیں گی۔ سورہ کہف، انسان جو لفظ بولتا ہے اس پر نگرانی رکھنے والے فرشتہ موجود ہوتا ہے۔ اس آیت کو محسوس کرو، ہر لفظ، ہر کمنٹ، ہر میسج لکھا جا رہا ہے۔ حفاظت کرنے والے فرشتے، سورہ الرعد، انسان کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ کتنی بار ایکسیڈنٹ سے بچے، مشکل ٹل گئی، یہ اللہ کے فرشتوں کا نظام ہوتا ہے۔ فرشتے کیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ حدیث البخاری، جس گھر میں تصویر یا کتا ہو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ فرشتے دور ہو جاتے ہیں جب گندی زبان، جھوٹ، ناپاکی، میوزک اور فحاشی کا غلط استعمال۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا ہمارا گھر فرشتوں کے رہنے لائق ہے؟ اور اگر نہیں تو ہمیں اپنے گھر کو ایسا بنانا چاہیے جس میں فرشتے آسانی سے داخل ہو سکیں۔ فرشتے دعا کرتے ہیں، حدیث مسلم میں آتا ہے، جو شخص اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرے فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تمہارے لیے بھی۔ سوچو، تم دعا کرو، فرشتہ بھی دعا کرے، یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ قیامت کے دن فرشتے، قیامت کے دن فرشتے گواہ ہوں گے، صف بند کر کھڑے ہوں گے، جنت اور جہنم کے دروازے سنبھالیں گے۔ سورہ الزمر، فرشتے مومنوں کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ فرشتوں سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ فرشتے سکھاتے ہیں اللہ کی کمپلیٹ اطاعت، شکایت کے بغیر کام۔ جو ہم ہر چھوٹی بڑی بات پر اللہ سے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے اتنا کیا لیکن تو نے ہمیں یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا۔ ہم اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں نا کہ اللہ ہم نے تیری اتنی عبادت کری اور ہم نے جو تجھ سے چاہا وہ ہمیں نہیں ملا۔ تو فرشتوں سے ہمیں یہی سیکھنا چاہیے کہ شکایت کے بغیر کام۔ فرشتے کتنی عبادت کرتے ہیں مگر شکایت ایک نہیں۔ کنسسٹنسی، ہمیں اپنی عبادتوں میں کنسسٹنٹ رہنا چاہیے، بلکہ یہ نہیں کہ ہمارا یہ کام پورا نہیں ہوا تو اب ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہی دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو ہم اس چیز سے کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ ہم خدا کی عبادت نہ کریں اور آج کل کے کاموں میں لگ جائیں،
اپنے گھر بار کے کاموں میں لگ جائے، فالتو کے کاموں میں لگ جائے، بلکہ جو امپورٹنٹ کام ہے ہم آج کے دور میں اسی کو بھول جاتے ہیں۔ وقت پر نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ مل جائے۔ ہمیں فرشتوں سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ ڈسپلن میں رہنا چاہیے۔ ڈسپلن ہماری زندگی کو ایک نیا موڑ دیتا ہے۔ ہمیں سب کی عزت کرنی چاہیے، چھوٹوں کی، بڑوں کی، سب سے ادب سے پیش آنا چاہیے۔ یہی ہماری زندگی کا ڈسپلن ہے۔ ہمیں وقت پر نماز پڑھنی چاہیے، خدا کو یاد کرنا چاہیے، اور اگر ہمیں کچھ بھی چاہیے اپنی زندگی میں تو صرف خدا سے مانگو، کیونکہ سوائے اس کے دینے والا اور کوئی نہیں۔ پاکیزگی، ہمیشہ پاک اور صاف رہنا چاہیے۔ کیا پتہ ہماری موت کس وقت آ جائے، مگر جس وقت آئے اس وقت ہم اپنی پاکیزگی کی حالت میں ہوں۔ اگر ہم ذکر بندھا دیں، گناہ کم کر دیں تو فرشتے ہمارے قریب ہو جاتے ہیں، اور ہمیں یہی چاہیے کہ فرشتے ہمیشہ ہمارے قریب رہیں، ہمارے گھروں میں آنے سے نہ ڈریں۔ ہمیشہ اپنے گھر کو پاک صاف رکھنا چاہیے، اور خدا کی عبادت اپنے گھر میں کرتے رہنا چاہیے۔ فائنلی، جب تم تنہا ہو، تم رو رہے ہو، اور جب تم اللہ سے بات کر رہے ہو، یاد رکھنا تم اکیلے نہیں ہو، اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری کہانی لکھی جا رہی ہے، اور جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، یہی فرشتے گواہی دیں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن سے فرشتے محبت کرتے ہیں، اور جو قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دیں۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے کمنٹ میں آمین لکھیں۔ اگر آپ کو ایسے ہی ویڈیو پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے مجھے آگے ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن ملتی ہے، اور آپ کو اسلام کے بارے میں اور زیادہ نالج ہوگی ایسے ویڈیو دیکھنے سے۔ اللہ حافظ۔